کہ ہم اپنے شب و روز کو بدلیں، اپنے دن رات کو بدلیں، حالات و واقعات کو بدلیں۔ آج بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے لیکن اسے دین پڑھنے بھیجنے کے لیے نہیں سوچا جاتا۔ میں نے بہت کم دیکھا ہے کسی گھر میں کوئی مہمان آئے اور میزبان سے پوچھے آپ کا بچہ کس پارے کو پڑھتا ہے، وہ پوچھتے آپ کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، کس کلاس میں ہے، اچھا نرسری لیول پہ ہے، پریپ لیول پہ ہے، اچھا یہ پرائمری پہ ہے، اچھا مڈل میں، اچھا ماشاءاللہ اب تو ہائی اسٹینڈرڈ میں آ گیا، اچھا اب اس نے کالج جوائن کر لیا ہے، ہاں ماشاءاللہ اس کا فنڈامنٹلز جسے کہتے ہیں ایف اے ہو گئی ہے، بیچلر بی اے ہو گئی ہے، ماسٹر اچھا ایم اے ہو گئی ہے، اچھا اب اس نے ماشاءاللہ اسپیشلائزیشن میں ایم فل کرنی ہے، اب یہ پی ایچ ڈی کرے گا، فلسفی آف دا ڈاکٹریٹ کرے گا۔ اس پر ہماری زندگی گزرتی ہے۔ ہم نہیں پوچھتے جس کلام نے ہمیں دنیا میں بھی بخشوانا ہے آخرت میں بھی بخشوانا ہے وہ آپ نے اپنے بچے کو کتنا پڑھا ہے۔ میں انگریزی تہذیب کا مخالف ہوں، تعلیم کا مخالف نہیں ہوں۔ آپ پڑھائیں انگلش، پڑھیں، بتائیں، دنیا کو سمجھائیں، دین کے لیے انگریزی پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم نے پڑھی ہے اور ٹکا کے پڑھی ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنی اسلامی شناخت نہیں چھپائی۔ پگڑی رکھ کے بھی انگلش پڑھی جا سکتی ہے، علماء کٹ کی طرح یوں سنت کے مطابق بازو رکھ کے بھی انگریزی پڑھی جا سکتی ہے، ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی یونیورسٹی ٹاپ کیا جا سکتا ہے، داڑھی مبارک رکھ کے بھی یہ بیالوجی اور ڈبل میتھ اسٹیٹ اور فزکس اور پتہ نہیں کیا سے کیا کو یوں انگلیوں پر گھمایا جا سکتا ہے۔ سی ایس ایس کی تیاری کے وقت مجھے لڑکے ڈراتے تھے، سی ایس ایس 16 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا جاؤ یار، سی ایس ایس بھی کوئی سبجیکٹ ہے، آپ ہمارے دور حدیث کی کتابیں دیکھیں، ایک بندہ اکیلے اٹھا نہیں سکتا۔ آپ ڈراتے ہو ہمیں، آپ ڈراتے ہو، جاؤ کسی اور کو جا کر ڈراؤ۔ دین کوئی چیز ہوتی ہے، ہمیشہ مؤثر بنو، متاثر نہ بنو، اثر ڈالنے والے بنو۔ اثر لینے والا کیا ہوتا ہے؟ تو میرے دوستو، پیغمبر کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں آکسفورڈ پڑھیں، جو چاہتے ہیں کیلیفورنیا میں جا کر پڑھیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا وزٹ واشنگٹن ڈی سی کا ہو، نیو یارک کا ہونا چاہیے، لندن پیرس کا ہونا چاہیے، ہم دنیا گھومیں، یہ کریں وہ کریں، فلاں جگہ جائیں فلاں جگہ جائیں، اور پھر کہتے ہیں جی موت مدینے میں آ جائے۔ اے سوکھی آمنی ہے، پھر اے سوکھی آمنی ہے۔ اپنے حالات تو دیکھیں۔ میں گھر میں گیا، اس کے بچے نے مجھ سے سلام کیا، میرے میزبان کے بچے، السلام علیکم سر کیا حال ہے، الٹا ہاتھ، بچہ ہے اسے نہیں پتا۔ میں نے کہا وہ تو بچہ ہے، تو بچہ کھچا ہے، تو نہیں سمجھا پایا۔ مصافحہ کے لیے طریقہ کیا ہے، سنت کا انداز کیا ہے، تو اسے بتاتا تو صحیح، تو نے کیا اسے سمجھایا۔ آج ہم دینی تعلیم میں زیرو نہیں بلکہ مائنس پر پہنچ چکے ہیں۔ زیرو کیا ہوتا ہے؟ ٹکے کا پتہ نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی چھوٹی سی، آج ایک پڑھا لکھا بندہ ایک سفر میں، مولانا مجھے ایک وظیفہ دیں۔ میں نے کہا بیٹا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کریں، حضور علیہ السلام کا دیا ہوا وظیفہ ہے، ہر مشکل میں کامیابی ہے، یہ پڑھا کریں، یہ کسی پیر فقیر کا نہیں ہے۔ کہتے اچھا۔ اس نے پین کاپی اٹھا کے 10 منٹ محنت کی، وہ یہ لکھ نہ سکا۔ آج کی بات، کچھ ٹائم بعد مجھے کہا جی تسی لکھ دے بولے۔ آپ ہنستے ہیں، میرا دل روتا ہے کہ میں نے ایک بطور قصہ نہیں سنایا، یہ انحطاط سنا رہا ہوں۔ ہم اس لیول پر پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے دوستو، پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے، ہم خود اپنے آپ پر، اپنے اولاد پر زندہ کریں، خود اس کو لے کر آئیں۔ یہ کیا سیرت النبی میں؟ آج کل لوگ جلسوں میں آتے ہیں نا، پتہ ہے کس نیت سے آتے ہیں؟ آج فلانیوں کو مولوی دھوسی۔ میں نے کہا مولوی ہے، دھوبی تو نہیں ہے۔ پہلے تو آکو دھوسی مولوی بھی، تو سا کیسے پڑی بیٹھے ہوئے؟ آج لوگ اس نیت سے آتے ہیں، آج فلانے دھوئی سن صاحب، تو سا نہ دھوئی سو۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں تو دیکھیں۔ میرے دوستو، پیغمبر کا اسوہ حسنہ آپ کے اور میرے لیے قابل عمل نہیں ہے، قیامت تک کے لیے دین، تو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کریں گے؟ کریں گے؟ یہ بنگلہ دیش والے مجھے بتائیں نا، وہ پاکستان والوں کو جواب نہیں دے رہے، آپ بھی کرو گے؟ باہر والے نہیں بول رہے ہیں، اندر والے جانے اندر مولوی جانے۔